مدد نہیں دیتا. دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے اے ایمان لانے والوں اللہ کی مدد کرو. فرمایا تجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے. اب اگلی اسی آیت کا اگلا حصہ مدد کی کیسے ضرورت ہے وہ سنیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان لانے والوں اللہ کے انصار بنو, اللہ کے مددگار بنو, اللہ کی مدد کرو. کیسے؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة. کیسے اللہ کی مدد کرو؟ ایسے کما قال عیسی ابن مریم, جس طریقے سے عیسیٰ ابن مریم نے کہا من انصاری الی اللہ, تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے. عیسیٰ نے کہا تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے. قال الحواریون, حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ, ہم اللہ کی مدد کریں گے. عیسیٰ نے کہا کون ہے جو میری مدد کرے. حواریوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کریں گے. عیسیٰ نے کہا کون ہے جو میری مدد کرے. حواریوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کریں گے. عیسیٰ نے کہا کون ہے جو میری مدد کرے. حواریوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کریں گے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے عیسیٰ کی مدد کر دی اس نے اللہ کی مدد کر دی. جس نے عیسیٰ کی مدد کر دی اس نے اللہ کی مدد کر دی. تو عیسیٰ کا مددگار, جو عیسیٰ کا مددگار وہ اللہ کا مددگار. ارے جب عیسیٰ کا مدد کرنے والا اللہ کا مدد کرنے والا ہے تو جس کے صدقے میں عیسیٰ کو نبوت ملی ہو وہ محمد مصطفیٰ, وہ محمد مصطفیٰ. تو جو محمد کا مددگار وہ اللہ کا مددگار, تو محمد کا مددگار وہ اللہ کا مددگار. جس نے محمد کی مدد کر دی اس نے اللہ کی مدد کر دی. جس نے محمد کی مدد کر دی علی کے باپ کو سلام پیش کرنا ہے. جس نے محمد کی مدد کر دی اس نے اللہ کی مدد کر دی. اللہ نے کہا میں کافی سے مدد ہی نہیں لیتا. جس نے محمد کی مدد کی اس نے میری مدد کی. پھر قرآن میں کہا بتا آیت پوری سنیے, روح تازہ ہو جائے گی اگر سننے کے لیے بیٹھے, اور یقین ہے کہ سب سننے ہی کے لیے آئے ہیں. فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة. طائفہ کہتے ہیں گروہ کو, طائفہ کہتے ہیں جماعت کو, طائفہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کے گروپ کو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فآمنت طائفة من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں سے ایک طائفہ, ایک گروپ ایمان لے آیا. وکفرت طائفہ, اور دوسرا کافر ہو گیا. میرے اللہ پروردگار انہیں کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان لے آئے؟ پروردگار کون ہے وہ طائفہ, کون سا گروپ ہے کہ جو ایمان لے آیا؟ کون ہے وہ جو ایمان لے آیا؟ کس کو تم نے قرآن میں مومن کہا ہے؟ تو اللہ نے کہا, تفسیر میں لکھا ہے کہ عیسیٰ نے پوچھا تھا میری مدد کرو گے؟ جس نے کہا ہاں ہم مدد کریں گے اللہ نے کہہ دیا مومن ہے. جس نے صرف مدد کو ہاں کہا اللہ نے کہہ دیا مومن ہے, ابھی مدد کی نہیں. جس نے عیسیٰ کی مدد کو صرف ہاں کہا اللہ نے کہا قرآن میں وہی مومن ہے. ارے تو جو عیسیٰ کی مدد کو صرف ہاں کہے جب وہ مومن ہے تو جو پوری زندگی محمد کی مدد کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. اگلا جملہ وکفرت طائفہ, دوسرا گروہ کافی. پروردگار ہے میرے خالق و مالک و رحمان و رحیم و کریم و ودود, ایک رؤوف و معز و مجید و حافظ و قابل, ایک حی و قیوم و جبار و غفار و حنان و منان,
الديان برهان سبحان مستعان علي وفي زكي قوي غني مهيب المطيع احسن الخالقين ارحم الراحمين الستار الغيوب وغفار الذنوب قابل التوبه والعقاب میرے پروردگار انہیں کافر کیوں کہہ رہا ہے؟ میرے معبود انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ اور عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، تو انہیں کافر کیوں کہہ رہا ہے؟ پروردگار یہ بھی توریت اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، میرے اللہ تو انہیں کافر کیوں کہہ رہا ہے؟ پروردگار انہوں نے بھی بھولے ہوئے پرندے کھائے ہیں، انہیں کیوں کافر کہہ رہا ہے؟ میرے معبود یہ بھی موسیٰ کے پیچھے چل کے دریائے نیل پار کر کے آئے ہیں، تو انہیں کیوں کافر کہہ رہا ہے؟ کہ عیسیٰ نے پوچھا تھا میری مدد کرو گے، جس نے منع کر دیا۔ قرآن نے کہا چاہے انجیل پہ ایمان رکھا ہو، چاہے منا و سلوہ کھایا ہو، چاہے عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھا ہو، لیکن میرے نبی کو انکار کر دیا تو کافر ہو گیا۔ تو جو عیسیٰ کی مدد کو صرف نہ کر دے جب وہ کافر ہے، تو جو محمد کو میدان میں چھوڑ کے بھاگا ہو۔ دیکھیے ایک آسان سی آیت آپ کی بارگاہ میں پڑھ دوں۔ انسان مومن بنتا کب ہے؟ مسلمان کی زبان والا مومن مانے گا یا اللہ کے قرآن والا؟ مطلب دونوں مومن الگ ہے۔ پہلا مسلمان کی زبان والا سنیے۔ میں گیا ادب شجانو ہے، ادب دیکھے مفتی صاحب بندہ مومن کب بنتا ہے؟ تو کہنے لگے دو طریقے ہیں۔ میں نے کہا بسم اللہ ایک ایک کر کے بتائیے۔ کہنے لگا پہلا طریقہ یہ ہے کہ کوئی اگر مومن کے گھر میں پیدا ہو جائے تو وہ بائے برتھ مومن ہوتا ہے۔ اگر کوئی مومن کے گھر میں پیدا ہو جائے تو وہ بائے برتھ مومن ہوتا ہے۔ اگر کوئی مومن کے گھر میں پیدا ہو جائے تو وہ پیدائشی مومن ہوتا ہے۔ میں نے اللہ یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں مومن کا بیٹا مومن ہوگا، ارے اولو العزم پیغمبر نوح کا بیٹا مومن نہ بن سکا؟ پیغمبر نوح کا بیٹا مومن نہ بن سکا؟ آپ کہہ رہے مومن کے گھر میں پیدا ہو گیا تو مومن۔ کہنے لگے اچھا دوسرا طریقہ ہمارے فرمائیے، اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو وہ مومن ہو جائے گا۔ میں نے کہا صاحب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کا کچھ نہیں، بس لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ لے۔ میں نے کہا اگر کوئی انسان پوری زندگی لا الہ الا اللہ 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 کرتا ہوا اگر مر جائے تو کیا یہ مومن بنے گا؟ تو خبردار محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا، خبردار محمد کا نام زبان پہ لانا پڑے گا، محمد کا نام زبان پہ لانا پڑے گا۔ بغیر محمد کا نام زبان پہ لائے بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ محمد کا نام زبان پہ لانا پڑے گا، محمد کا نام زبان پہ لانا پڑے گا۔ میں نے مسکرا کے پوچھا اے مفتی صاحب محمد کا نام محمد رکھا کس نے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمانہ ہمیں پتا ہے تو آئے گا سردار ابو طالب کا نام، سلام پڑے گا محمد والا آوان بنسعو اولئک هم المؤمنون حقا۔ مومنین حقیقت کو بیان کیا ہے، والذین آمنوا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ کہا اگر کوئی کسی نبی کی مدد کر دے یا کسی نبی کو اپنے گھر میں پناہ دے دے وہ حقیقی مومن ہے، وہ حقیقی۔ تو پھر آیت پڑھتا ہوں، اگر مجھ سے صبح تک کہتے رہو کہ ابو طالب کے لیے آیتیں پڑھتے جاؤ تو قسم سے کرو فجر ہو جائے گی، آیت ختم نہیں ہوگی۔ حقیقت سرکار ابو طالب آیت سنیے، قرآن مجید 20واں پارہ سورہ مبارک قصص آیت نمبر 12 ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرمنا علیہ المراضع من قبل۔ اللہ کہہ رہا حرمنا
نے حرام قرار دیا. کس نے؟ اللہ نے. ایک ایسی سلامات پڑے کہ جن کی آنکھیں بند ہے وہ کھل جائیں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اللہ قرآن میں کہا حرمنا، ہم نے حرام قرار دیا. کیا؟ علیہ المراضع، علیہ یعنی علی موسیٰ، موسیٰ پر. کیا؟ المراضع، تمام دودھ پلانے والیوں کو. نتیجہ سنیں گے. جناب موسیٰ فرعون کے گھر میں اونٹ سوکھ چکے ہیں، دودھ کئی دنوں سے نہیں ملا ہے. نزدیک ہے کہ موسیٰ کی روح جسم سے پرواز کر جائے. زبان ایٹھنے لگی ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے حرمنا. جیسے وہ دائی آتی تھی دودھ پلانے والی، ادھر سے آتی تھی تو موسیٰ ادھر منہ گھماتے تھے، ادھر سے آتی تھی موسیٰ ادھر منہ گھماتے تھے. سب نے یہ سنا ہے نا کہ موسیٰ نے دودھ کو منع کر دیا. خبردار، یہ غلط بات ہے. موسیٰ نے دودھ کو نہیں منع کیا. پھر حرمنا، اللہ کہہ رہا ہم نے حرام قرار دیا. لفظوں پہ غور کیجیے. موسیٰ نے نہیں منع کیا، ہم نے موسیٰ سے کہا کہ یہ دودھ پلانے والی کافرہ ہے. اے میرے اللہ، موسیٰ بالکل بھوکے اور پیاسے ہے، زبان آ چکی ہے، 2 قطرے دودھ پینے دے، تیرے نبی کی جان بچ جائے گی. کا خبردار، دنیا کو یہی بتانا ہے کہ جو اللہ موسیٰ کو 2 قطرے کسی کافرہ کا دودھ نہ پینے دے، وہ محمد کو ابو طالب کے ہاتھ کے لقمے. اللہ نے موسیٰ مسلمانوں کے نزدیک اللہ کا جناب کافر تھے تو سنیے، اللہ نے موسیٰ کو نہیں پینے دیا، رسول کو پلوا دیا. تو اس میں حرف کس پہ آیا؟ اللہ پہ. اللہ کس صفت پہ آیا؟ عدالت پہ. عدالت پہ، عدالت پہ. یعنی جو ابو طالب کو کافر مانتے ہیں دراصل اللہ کو عادل نہیں مانتے. یہی وجہ ہے کہ ان کے اصول دین میں عدل ہی نہیں پایا جاتا. کوئی متوجہ، خدا آپ کو سلامت رکھے. پھر آیا سنیے مجھ سے قرآن مجید ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ اسماعیل وَإِدْرِیسَ وَذَا اے محمد اپنے قرآن میں اسماعیل کا ذکر کرو، ادریس کا ذکر کرو اور ذوالکفل کا ذکر کرو. پروردگار اسماعیل اور ادریس نبی کے سمجھ میں آیا. یہ ذوالکفل کون ہے کہ انہیں قرآن میں ان کا ذکر نبیوں کے ساتھ کروایا. تو تفسیر پڑھیے، تفسیر میں ملے گا ایک بنی اسرائیل کے نبی تھے جن کے پیچھے ان کی قوم رات کو بھاگ رہی تھی کہ انہیں قتل کر دے. نبی آگے آگے تھے، پوری قوم پیچھے تھی. ایک شخص تھا، اس نے اپنا دروازہ کھولا، یا نبی اللہ آ جائیے میرے گھر میں، صبح ہوتے ہی چلے جانا، آپ کی جان بچ جائے گی. وہ نبی ان کے گھر میں رہے، ایک رات کے لیے رہے، ایک رات کے لیے رہے، ایک رات کے لیے رہے. اللہ نے کہہ دیا کہ اس کا نام ذوالکفل ہے اور اس کا ذکر نبیوں کے ساتھ کرا. ارے جو چھوٹے نبی کو ایک رات کے لیے اپنے گھر میں رکھے، اس کا ذکر تو نبیوں کے ساتھ ہے، تو نبیوں کے سردار کو 8 سال کے لیے اپنے گھر میں رکھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
علماء قرآن کہہ رہا ہے اللہ مشرق کا بھی رب ہے مغرب کا بھی رب ہے، لیکن محمد جب بھی وکیل بنانا تو صرف اور صرف مجھے وکیل بنانا۔ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ کس کو کہا؟ ہمارے نبی کو کہا۔ اللہ نے قرآن میں کہا محمد جب بھی وکیل بنانا تو صرف مجھے وکیل بنانا، میرے علاوہ کسی کو وکیل نہ بنانا۔ بچپن میں وکیل بنانا تو مجھے بنانا، جوانی میں بنانا تو مجھے بنانا، بڑھاپے میں بنانا تو مجھے بنانا، سوتے ہوئے بنانا تو مجھے بنانا، جاگتے ہوئے بنانا تو مجھے بنانا، میرے علاوہ کسی اور کو وکیل نہ بنانا، میرے علاوہ کسی اور کو وکیل نہ بنانا۔ ارے اللہ کا ساتھ ہونا تھا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی رسول کی عمر ہوئی ہے 25 سال اور بڑے خدیجہ پہ گئے ہیں تو کہتے چچا ابو طالب میں نے آپ کو وکیل بنایا، نکاح پڑھ دیجیے۔ واہ واہ واہ، اللہ نے کیا کہا تھا؟ صرف مجھے وکیل بنا، بدتمیز وکیلا۔ رسول نے کسے وکیل بنایا؟ جناب ابو طالب کو، جناب ابو طالب کو، جناب ابو طالب کو۔ معاذ اللہ سما معاذ اللہ ہے مسلمانوں میں یہ طاقت یہ کہتے کہ رسول نے اللہ کا حکم نہیں مانا؟ ہے کسی کے اندر یہ طاقت جو یہ کہتے کہ مسلمانوں نے رسول نے اللہ کا حکم نہیں مانا؟ اگر نہیں ہے طاقت تو یہ ماننا پڑے گا کہ رسول کی نظر میں ابو طالب کا کام اللہ کا کام ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں ممبر سے، اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے جسے مسلمان مومن نہیں مانتے۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا عمل اللہ کا عمل ہے۔ کہنے لگا کیسے ثابت کرو گے؟ میں نے کہا قرآن مجید کا 30واں پارہ اٹھا، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآویٰ، اے رسول تم یتیم تھے تمہیں اللہ نے پالا۔ عمل کس کا؟ ابو طالب کا۔ منسوخ کس سے ہوا؟ اچھا صدقے نامہ اس نکاح کے کہ جیسے ہی یہ نکاح ہوا ایک جملہ جناب ابو طالب نے قول کیا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، الحمدللہ الحمدللہ۔ رسول کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال۔ قرآن کی پہلی آیت کب اتری؟ جب رسول کی عمر تھی 40 سال۔ 40 سال۔ میں یہ نہیں کہوں گا آپ سے کہ 15 سال پہلے علی کے باپ نے قرآن سنایا، نہ، 15 سال پہلے جو جملہ کہا اللہ نے اسے قرآن میں رکھا۔ 15 سال پہلے جو جملہ کہا اللہ نے اسے قرآن میں رکھا۔ اگر کوئی یہ تعجب کرے کہ اللہ